بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج میں نے آپ کو JF-17 بلاک 3 کے بارے میں کچھ معلومات دینی ہے، اور ساتھ ہی انڈیا کا جو طیارہ رافیل آیا ہے جس کے چرچے انڈین میڈیا پر ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں بھرپور قوت کو تیار رکھو، اور اپنی گھوڑوں کی چھاونیوں کو بناؤ، اور اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کے اوپر اپنا روب طاری کرو، اور ان دشمنوں کے بارے میں جن کے بارے میں تم جانتے بھی نہیں ہو ان پر بھی تمہارا روب قائم ہو، اور جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر اس کا حکم دیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہمیں جو مشرکین ہیں اور یہود و نصارہ ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں جو ہے بھرپور قوت و طاقت کو، جتنی بھی دفاعی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، ہر قسم کا اسلحہ تیار کرنا چاہیے۔ ویورز، میں یہاں پر ایک اہم واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اسرائیل کی جو وزیر اعظم تھی گولڈن مائر، اس نے کہا جی میری زندگی میں یہ بات آپ نے پریس کے سامنے نہیں لانی، میرے مرنے کے بعد یہ پریس کے سامنے لانی ہے، اور ریکارڈڈ یہ بات ہے۔ اس نے کہا میں نے جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن 9 تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، میں نے کہا کہ جو ہے یہی وہ ایک راز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ میں نے اسلحے کے جگہ جگہ میں نے انبار لگا دیے، اور آج دیکھیں اسرائیل جو ہے اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے، تو وہ اسلحہ جو ہے اکٹھا کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہم بھرپور تیاری کریں۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، اس وقت جو ہے پاکستان کے پاس جو ہے F-16 ہے، F-18، F-15، اور جو ہے رشیا کا سخوئی 27 ہے، فرانس کے براج 2000 ہے، اور اس وقت جو ہے رافیل جو ہے انڈیا نے اس کی ڈیلنگ ہوئی ہے فرانس کے ساتھ، اور اس نے 5 طیارے لے لیے ہیں، جبکہ 36 طیاروں کی ڈیلنگ ہوئی ہے، اور ڈبل انجن طیارہ ہے، اور دنیا کے انٹرنیشنلی جو دنیا کے 7 طیارے ہیں ان میں سے 7واں نمبر ہے اس کا، رافیل کا۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس JF-17 ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، JF-17 تھنڈر بلاک 1 تقریباً $2.5 کروڑ میں ہمیں پڑا ہے، ہم بنا رہے ہیں چائنا کی مدد سے۔ بلاک 2 جو ہے $2.80 کروڑ کا ہے، اسی طرح بلاک 3 $3.20 کروڑ کا ہے۔ ان کا اگر آپ موازنہ کریں تو اس وقت جو ہے ہم بلاک 3 جو ہے منظر عام پر آنے والا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ یہ منظر عام پر آ جائے گا، اور چائنا میں اس کی جو ہے آزمائشی پرواز بھی کی گئی ہے JF-17۔ میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑا سا، میں اس میں کمپیریزن کر دوں، رافیل جو ہے یہ اس وقت $21,000 میں مل رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم F-16 لے کر آتے ہیں جو کہ ہم نے بلاک 52 اس وقت امریکہ سے، ہمارے جو پرانے تھے F-16 ان کو بھی ہم نے اپ گریڈ کر لیا ہے، وہ $15,000 کا ہے، اور اسلحہ لے جانے کی صلاحیت F-16 کی ہے 5 ٹن کی، اور رافیل کی ہے 9.5 ٹن کی، اور رینج اس کی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 100 کلومیٹر، اور رافیل کی ہے 150 کلومیٹر۔ سپیڈ کی بات کرتے ہیں، F-16 کی سپیڈ ہے 2400 کلومیٹر پر آور ہے، اور رافیل کی جو سپیڈ ہے وہ 2200 کلومیٹر پر آور ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، ان دونوں کو کمپیریزن کر لیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو JF-17 جو ہم ابھی بلاک 3 بنا رہے ہیں اس کے اندر مختلف چینجنگز لائی جا سکتی ہیں، اور لا رہے ہیں ہم، طویل فاصلے پر مار کرنے کے لیے ہم نے بنایا اس کو، جو ہے اضافی طور پر اس کے اندر جو چیزیں ٹارگیٹنگ پوڈ لگایا گیا ہے اس کے اندر، جو زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر ہم نے جو رڈار سسٹم AESA رڈار سسٹم لگایا ہے، کہ جو کہ دشمن کے رڈار سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور بھی اس کے اندر مزید ہم تبدیلیاں لا رہے ہیں، اور اسے جو ہے منظر عام پھر ہم لا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے لیکن یاد رہے
کہ یہ بھی 4 جنریشن کا ہے ہمارے پاس، بلاک 3 اور رافیل بھی 4 جنریشن کا ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم جب بلاک 4 پر بھی کام ہو رہا ہے، بلاک 4 جو ہے وہ 5 جنریشن کا تیار ہے، اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رہے کہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے پاکستان سے 1.25 ارب کی آبادی ہے، اور پاکستان تقریباً 22 کروڑ ہے، اس سے 6 گنا بڑا دشمن ہے ہم سے۔ لیکن ہمیشہ یاد رہے کہ میدان کارزار میں ہمیشہ جذبوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، یہ زہری اسلحے کی قوت سے نہیں لڑی جاتی۔ ملٹری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انڈیا کا دنیا کے اندر جو ہے اس وقت 4تھا نمبر ہے، اور پاکستان کا 15واں نمبر ہے، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کا میڈیا دیکھیں ہر جگہ وہ خوف زدہ ہوئے ہوتے ہیں، بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً جو ہے ان کے اندر ایک خوف ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب مسلمان اٹھیں گے جذبہ حب الوطنی اور جذبہ جہاد سے، ہمارے پاک آرمی کا ماٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ جب ہم جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے راستے کی رکاوٹ کوئی چیز نہیں بنے گی۔ تو آخر میں شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے جوانوں کو، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو جو ہے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔